بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، جو لوگ حسد کرتے ہیں تو حسد ایک ایسی بلا ہے، ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پہ 5 مصیبتیں دنیا میں آ گئی اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو جو مرد ہے یا عورت ہے، اگر حسد کرتا ہے، غرض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اس کی بربادی طے ہے اور وہ کبھی خوش نہیں رہے گا۔ لیکن آئیے گا، حدیث مبارکہ سے کیا فرمایا ہے کہ جو انسان، اگر واجبات ایسے ہوتے ہیں نا، میری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لیں تو اسے دیکھ کر جیلسی ہوتی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، زیور زیادہ پہن رہی ہے تو اسے دیکھ کر حسد کرنا، یا اس کا شوہر، بہرحال عورتوں میں زیادہ یہ پائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ مرد بھی ایسے ہیں کہ اگر کسی کی گاڑی یا بنگلہ خوبصورت ہے، یا اس کا کاروبار اچھا چل رہا، انہوں نے گاڑی بھی لے لی، گھر بھی بنا لیا، یا اس کا کوئی بزنس اچھا چل رہا، تو اسے دیکھ کر کے ان کے اندر ایک حسد اور جلن، جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیاری عزیزو، جس مرد عورت کے اندر حسد، برج، کینہ ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کی بربادی طے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی۔ لیکن آئیے گا، برباد تو ہے، لیکن کون سی مصیبت اس پہ آتی ہے؟ 5 مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں۔ آئیے گا، وہ 5 مصیبتیں کون سی ہیں جس سے کہ وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اور اسے سکون نہیں ملتا؟ آئیے گا، پہلے اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مرد یا عورت حسد کرتا ہے تو وہ نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، حالانکہ وہ امام ہو مسجد کا، لیکن وہ جلتا ہے، حسد کرتا ہے کسی مقتدی سے، یا اپنے آپ کو بڑھاوا دیتا ہے، تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی پیر ہی کیوں نہ ہو اور وہ مریدوں کو دیکھ کر کے، یا اپنے آپ کو، اپنے چرچے کو دیکھ کر کے کہ میں ہی ہوں بس اور کوئی نہیں، تو سمجھ لینا پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ گناہوں میں بدل جاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، تو خیال ہے کہ کتنی بھی نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، بظاہر وہ ولی کہلاتا ہو، لیکن اس کے دل میں جلن، جیلسی اور حسد ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ تمام کا تمام بیکار ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں گناہوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، نیکیاں اس کی برباد کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، دل کو سکون نہیں حاصل ہوتا۔ جو جیلسی رکھتا نا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی علم والا زیادہ ہو، یا کسی کی بیٹی زیادہ پڑھ گئی، یا خوبصورت زیادہ ہو، یا اس کی جاب لگ گئی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اور اچھے مقام پر وہ فائز ہو گیا ہو، اچھے، تو اسے دیکھ کر کے لوگ جیلسی کرتے ہیں۔ تو جیلسی کرنے والے کو، یعنی حسد کرنے والے کو، دوسرا اس پہ یہ عذاب آتا ہے کہ اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور واقعی یہ سچ بات ہے کہ جو حسد اور برج کرتے ہیں تو ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ یہی رہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، اس کی جاب کیسے لگ گئی، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ کار اس نے کیسے خرید لی، اس کا بزنس اچھا کیوں چل رہا ہے۔ ہمیشہ وہ اس بے چینی میں رہے گا اور اپنے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے گا، دوسرے کو نگھارتا رہے گا۔ تو اس کی وجہ سے اس کا دل کبھی سکون میں نہیں آتا، اس کا دل کبھی سکون نہیں پاتا۔ نمبر 3، جو حسد کرتا ہے تو تیسرا عذاب اس پہ یہ آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کتنے بھی نیکی کے کام کر لے، لیکن اگر وہ اس کے بندوں کو دیکھ کر کے جل رہا ہے، اس کی رحمتوں کا اعتراض کر رہا ہے، تو وہ اسے پسند نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز تک، مجھے کس کو کتنا نوازنا ہے۔ اس کی حکمت، اس کی رحمتیں وہ اپنا آپ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے بندوں سے، جس کے پاس وہ مال دے، جسے اولاد دے، جسے پیسہ دے، جسے بزنس اور خوبصورتی دے، پھر دوسرا کوئی اس سے بندہ جلے، جیلسی کرے، تو اللہ پسند نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کی دعوت وہ ایک جیلسی کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا، اس پہ کیوں اتنے کرم نوازی، اس کا مال کیوں بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے تیسرا جواب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر کرم اس سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ جلال کی نظروں میں رہتا ہے اور اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اگر کسی کے اندر یہ حسد ہے تو وہ توبہ کر لے، اور حسد سے بچنے کے لیے ہمیشہ لاہور شریف پڑھے، لاہور شریف کی کثرت کرے اور کہے، اے اللہ تو نے اسے بھی دیا ہے، مجھے بھی ضرور دے گا۔
اللہ جیسے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے. تو جب تو اس طرح کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس دعا کو قبول کرے گا. اور یہ کہے کہ اللہ تو نے اسے اتنا دیا، اس کی مال میں اور برکت کر اور مجھے بھی ایسا عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ادا کو پسند کرے گا اور اسے دونا نوازے گا، اس سے بھی زیادہ. اس کی جو جیلسی ہے، اس کی جو حسد ہے، وہ اس سے دور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ جتنا تو نے اسے دیا مجھے بھی عطا کر. تو پیارے عزیزو، جب بھی کبھی حسد ہو، حسد سے بچنے کے لیے یہ آپ ضرور کہا کریں، تو انشاءاللہ یہ حسد دور ہو جائے گا. نمبر 4، حسد کرنے والے پر چوتھا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاسد حسد کرتا ہے تو اس پر یہ عذاب ہوتا ہے کہ اس کی روزی میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے رزق میں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. وہ کتنا ہی کما لے، کتنا ہی جوڑ کے رکھے، لیکن کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی اور اس کے رزق میں تنگی آ گئی، وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم رہے گا. تو پیارے عزیزو، جو حسد کرتے ہیں ان پر یہ چوتھا عذاب ہوتا ہے اور اسی عذاب میں ان کی زندگی کٹتی ہے اور حالانکہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو پیارے عزیزو، اگر کسی کے اندر یہ ہے حسد کا تو اسے حسد کو ہٹانے کے لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی چیز کو خوبصورت اپنی پسندیدہ چیز دیکھو تو یہی کہو یا اللہ رب العزت تو نے اس کی چیزوں میں برکت کر اور اسے اور عطا کر اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس طرح ہی عطا کر. تو انشاءاللہ وہ جیلسی، وہ حسد آپ کے دل سے ختم ہونے لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ. نمبر 5، جو شخص حسد اور برج کرتا ہے تو اس پر 5واں عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس بندے پر آتا ہے اور اس کی نیکیاں تو نمبر 5واں عذاب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس بندے پر جو حسد کرتا ہے. حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد نمبر 3 حی العلوم کے اندر کہ جو بندہ بندوں سے جلن اور جیلسی کرتا ہے تو اس پر یہ عذاب آتا ہے. 5واں عذاب جو آتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے. اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں اپنے زمانے میں ایک جگہ پر تبلیغ کے لیے جا رہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار تھے، آپ اونٹ پر سوار تھے، صحابہ نے ایک اسٹک ماری اور کہا چل نہیں رہا، تجھ پہ لعنت ہو اللہ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ سے نیچے اترے اور کہا میں اس پہ نہیں بیٹھتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کہا نہیں، جس پر لعنت آ گئی اس کا ٹھکانہ دنیا میں نہیں ہے، وہ ہلاک ہونا ہے. تو پیارے عزیز، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی انسان پر لعنت آ جاتی ہے تو اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا بھی برباد ہوتی ہے. تو جس بندے پر اللہ کی لعنت ہو تو کیا اس کی دنیا آباد ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں نا. تو جو حسد کرتا ہے، جو جیلسی کرتا ہے، میری ماں بہنیں بھی ضرور سن رہی ہوں گی اس ویڈیو کو، اگر تو یہ عمل ضرور کریں کہ جب بھی انہیں جیلسی محسوس ہو یا ان کے دل میں یہ کھٹکا آئے کہ اس کا خوبصورت مال ہے یہ کیسے آ گیا، یا جلن سی ہونے لگے، چہرہ بگڑنے لگے، تو فوراً یہ ایک کلمے کی کثرت ضرور کریں، وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے نہیں کوئی اتنا مال عطا کرنے والا، اتنی طاقت عطا کرنے والا سوائے اللہ کے، اور نہیں کوئی اس سے بچانے والا کہ گناہ کرنے میں. پیارے لاہور شریف کی کثرت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے اسے نوازا ہے اور اسے عطا کر اور مجھے بھی اس کی طرح عطا کر. جب کسی چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھ لو اور اسے تمہیں پیاری لگے تو جیلسی نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تو نے اسے عطا کیا ہے، اسے اور عطا کر، لیکن مجھے بھی یہ چیز عطا کر دے، میری بھی اس میں خواہش ہے، یہ خواہش بھی میری پوری کر دے. یہ جیلسی نہ کرنا، یہ حسد نہ کرنا کہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کیونکہ ہم اللہ کی رحمتوں میں، اس کی حکمتوں میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. کیوں اللہ چاہے تو جسے چاہے نمازے اور جسے چاہے نہیں نمازے، اس کی حکمتوں کو بندے نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ کبھی آپ کے دل میں یہ غبار آئے
मेरे नौजवान में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे इस जेलिसी, इस हसद से महफूज रख, और अल्लाह तबारक व ताला जितना तूने इसे नवाजा है मुझे भी अता कर, तो इंशाल्लाह वो तमाम को देने वाला है, वो आपको भी जरूर देगा। लेकिन जेलिसी, हसद से बचने का तरीका यही है कि जब कोई चीज देखो तो कहो ये अल्लाह तूने इसे अता किया है, इसके और बरकत दे, और मुझे भी इसमें, और मुझे भी इसी तरह नमाज, मुझे भी ये ख्वाहिश है कि ये गाड़ी, बंगला और ये घर और ये बिजनेस मैं भी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह वो जेलसी नहीं होगी, बल्कि तुम अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जरूर अता करेगा। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि तमाम वीडियो आपकी समझ आ गया हो, तो मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।